آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ مستقل ہر ہفتے ہر منڈے کو مجلس ذکر و دعا کو سجاتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام اور پاکان امت کی نگاہوں کا تصرف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں 12ویں شب جب آئی تھی تو اس دن بھی منڈے تھا، اور آج غوث پاک کی عرس کی جو 11ویں شب ہے اس کے لیے بھی منڈے کا دن ہے، اور یہ آپ لوگوں کا مستقل محفل ذکر میں بیٹھنے کا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ جب پاکان امت کے مبارک ایام آتے ہیں تو چاہے بڑا کوئی جلسہ یا اجتماع ہو یا نہ ہو، ہماری مسجد سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ علماء، محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کو اللہ نے اتنے بڑے تصرفات دیے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر جو لوگ تعلیمات مصطفیٰ کو، سیرت مصطفیٰ کو، دین مصطفیٰ کو اور ذکر خدا کی مجالس کو سجاتے ہیں، تو روئے زمین کے جتنے بھی اولیاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور وہ ان کی توجہات اور ان کی نظروں کے اندر رہتے ہیں۔ آج تو ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہے کہ آج غوث پاک کی عرس کی شب ہے، اور ہماری مجلس میں جو آج کی مجلس ہے یہ بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کی شب ہے۔ مختصر محفل ہوگی انشاءاللہ، اس کو ہم زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ ایک حدیث پاک اور پھر اسی حدیث کے زمرے میں مفسرین، محدثین اور اہل سیر نے روئے زمین کے جو اولیاء ہیں ان اولیاء کاملین کے اندر جو غوث پاک کا مرتبہ، مقام اور عظمت بیان کی ہے، اس کی ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب جب یہاں سے اٹھیں گے ہمیں روحانی تسکین بھی ملے گی، ہماری روح کو تازگی بھی ملے گی، اور ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے ان ذاکرین کی نسبت اور برکت کی وجہ سے ذکر کی فضیلت اور ثواب بھی لے کر اٹھیں گے، اور نبی پاک کے پر درود و سلام کی اور ذکر مصطفیٰ کی کا اجر و ثواب بھی لے کر ہم یہاں سے اٹھیں گے، اور بارگاہ غوثیت میں پیش کیا جانے والا نذرانہ اس کی برکات اور خیرات بھی ہم لے کر اٹھیں گے۔ جب ہمارے دامن کے اندر اتنی محبوب نیکیاں آئیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رات کا سب سے بہترین تحفہ یہی ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر تلاوت بھی شامل ہو، ہمارے اعمال کے اندر باجماعت عشاء کی نماز بھی شامل ہو، ہمارے اعمال کے اندر ذکر خدا بھی شامل ہو، ہمارے اعمال کے اندر ذکر مصطفیٰ بھی شامل ہو، اور ہمارے اعمال کے اندر تذکرہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو۔ جب اتنی برکتیں اور اتنی نسبتیں لے کر آپ اپنے گھر پر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی رات کا اس سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہے۔ خدا ہمیں ایسے محبوب تحفے بار بار عطا فرمائے۔ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ وقت چونکہ کافی ہوتا ہے اور ہو گیا ہے، لیکن یہ ہمیں صرف 2 ویک کی پرابلم ہے تھوڑی سی۔ 2 ویک کے بعد ویسے بھی کلاکس جو ہے وہ 1 گھنٹہ پیچھے آ جائیں گی، تو ہماری مجلس انشاءاللہ 7:15 بجے عشاء کی نماز ہوگی اور اس کے بعد کنٹینیو رہے گی۔ لیکن جو اللہ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں تو انہیں وقت کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ لمحہ کب آئے تو ہمیں روحانی غذا ملے۔
تو آپ لوگ خوش قسمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میرے سامنے حدیث پاک ہے مسلم شریف کی. امام مسلم نے اسے کتاب البر والصلہ والآداب اس کے اندر نقل فرمایا ہے. اور حدیث پاک میں اللہ کی پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء اللہ کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ولی کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کا مختلف مقامات پر ذکر فرما رہا ہے. مثلا قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ یونس کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان پر نہ کوئی دنیا میں خوف ہے نہ آخرت میں غمگین ہوں گے، کیونکہ وہ خدا کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ، مقام اور عظمت اور رفعت عطا فرمائی ہے. اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر نبی پاک نے خود اپنی زبان اطہر سے اولیاء اللہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے. تو حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ قال فیحبہ جبریل ثم ینادی فی السماء فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء قال ثم یوضع له القبول فی الارض. سب کہے سبحان اللہ. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، اس سے محبت فرماتا ہے، دعا جبریل، تو اللہ تعالیٰ پھر جبریل کو بلاتا ہے. کیا ہے؟ جبریل کو اللہ بلاتا ہے. فقال، پس اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے انی احب فلانا، اے جبریل میں تیرا رب فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ خالی اس جملے کو آپ لے لیں کہ اس ولی اللہ کی، اس اللہ کے محبوب بندے کی، اس پاکان امت میں سے اس عظیم شخصیت کا کیا مقام ہے کہ اللہ جبریل کو بلا کر کہتا ہے کہ اے جبریل میں دنیا میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، اور میں رب یہ چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ کہ تم بھی اس سے محبت کرو. کیا کرو؟ کہ تم بھی اس سے محبت کرو. قال پس فیحب جبریل، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے نا کہ جبریل تیرا رب دنیا میں فلاں سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر. تو فیحبہ جبریل، پس جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کے بعد پھر جبریل کیا کرتے ہیں؟ ثم ینادی فی السماء، پس جبریل علیہ السلام آسمانوں میں، ساتوں آسمان، یہ سما یہ جمع ہے، ساتوں آسمانوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں کے، جبریل ساتوں آسمانوں کے اندر ندا کرتے ہیں. فیقول، کہتے ہیں کہ اے ساتوں آسمانوں کی مخلوق، یعنی فرشتوں سے، حور و غلمان کے اوپر جو اللہ نے ساتوں آسمانوں میں مخلوق پیدا کی ہے، جبریل ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبہ. جبریل اعلان کرتے ہیں کہ ساتوں آسمان کی مخلوق سنو، خدا کی طرف سے آج ایک اعلان کرنے آ رہا ہوں. اب جب جبریل کہتے ہیں نا فینادی جبریل، پس جبریل علیہ السلام جب ان کو ندا دیتے ہیں نا کہ ساتوں آسمانوں کی مخلوق میری طرف متوجہ ہو جاؤ، خدا کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ساتوں آسمان کے اندر اللہ نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں وہ سارے کے سارے اس کی طرف کیا ہو جاتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام
نے فرماتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، اللہ تعالیٰ فلاں بن فلاں شخص سے دنیا میں محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّهُ، تم بھی اس سے محبت کرو، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، پس جبریل کا اعلان کرنا ہے تو آسمان کے اوپر موجود اللہ کا ہر فرشتہ اللہ کے اس ولی سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کا ہر فرشتہ اللہ کے اس ولی سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ثم یودع لہ قبول فی الارض، پھر اسی طریقے سے اس اللہ کے ولی کی محبت کو جبریل علیہ السلام زمین کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اسی طرح کا اعلان زمین پر کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر جب زمین پر اس کی محبت کا اعلان کیا جاتا ہے تو کائنات کی ہر شے جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے اور جو ساتوں زمینوں پر رہنے والی ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ حشرات الارض ہو یا سمندری مخلوق ہو یا خشکی اور تری کی مخلوق ہو، ہر شے اللہ کے اس ولی سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ پہچان لیتی ہے کہ یہ خدا کا ولی ہے۔ جس طریقے سے بہت ساری اولیاء کاملین کی احادیث ان کے اندر جو وہ بہت سارے اولیاء کاملین کے فضائل اور مناقب کے اندر اللہ کے ولیوں میں سے ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی تھے نا، تو وہ ایک دن بالکل جنگلوں ویرانوں کے اندر سفر کرتے تھے نا، تو بظاہر لوگ دیکھتے تھے یہ کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، تو ایک سمندر کے کنارے چلے گئے۔ سمندر کے کنارے چلے گئے تو وہاں پر کشتی کھڑی تھی، تو کشتی کے ذریعے پار جانا چاہتے تھے، تو کشتی بھری ہوئی تھی لوگوں کی۔ تو وہاں پہنچے تو اس ملاح نے جو کشتی چلانے والا تھا تو اس سے کہنے لگے بھائی میں نے بھی پار جانا ہے۔ تو اس کشتی والے نے کہا بابا یہ دینار ایک لگے گا، ہے تمہارے پاس دینار؟ انہوں نے کہا جی میرے کو تو کوئی دینار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دینار نہیں ہے تو پھر کشتی میں نہیں بیٹھ سکتے، تم پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہو، اگر دینار ہے تو کشتی میں بیٹھو ورنہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس نے حضرت مالک بن دینار کو کشتی میں بیٹھنے نہیں دیا، تو انہوں نے کہا جی کیا تو دینار تو بغیر نہیں جان دینا میرے؟ تو اس نے کہا جی نہیں۔ تو آپ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ سمندر کی مچھلی ہو، مجھے ایک دینار کی ضرورت ہے اور میں نے اس کشتی والے کو دے کر پار جانا ہے۔ تو اہل سیر نے لکھا ہے کہ اس سمندر کے باہر کوئی کم از کم بھی سینکڑوں ہزاروں مچھلیاں باہر آئیں، اپنا منہ باہر نکال کر پانی سے کھڑی ہوئی، اور ہر ایک کے منہ میں ایک دینار تھا۔ ہر مچھلی کے منہ کے اندر کیا تھا؟ ایک دینار تھا۔ حضرت مالک بن دینار نیچے اترے، کسی ایک مچھلی کے ہاتھ سے دینار لیا، اس ملاح کو دیا، کشتی میں بیٹھ گئے۔ آپ کو کہتے تھے میں تو اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا لیکن تم نے چھپانے نہیں دیا، اب سارے کے سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے جب کسی بھی اللہ کے اس حدیث کی روح سے جو پتہ چلا کہ جب بھی اللہ کے کسی ولی کی مقبولیت خدا کی طرف سے اس کی ولایت کا اعلان کر دیا جائے نا، تو پھر چاہے وہ مچھلیاں ہوں، چاہے وہ زمینی مخلوق ہو، چاہے وہ جانور ہوں، حیوانات ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، وہ سب پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو منصب ولایت عطا فرمایا تھا، جو مقام ولایت عطا فرمایا تھا، وہ کیسا مقام تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور الشیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور ہر سلسلہ طریقت کے شیخ تھے۔ غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ ولایت کے اندر عطا فرمایا تھا کہ وہ انسانوں کے بھی شیخ تھے، وہ جنات کے بھی شیخ تھے، اور روئے زمین کے اوپر سلسلہ طریقت کے اندر جتنے بھی سلسلے ہیں، چاہے وہ نقشبندی ہوں، چاہے وہ قادری ہوں، چاہے وہ سوروردی ہوں، چاہے وہ چشتی ہوں، یا وہ شاذلی ہوں، یا کسی بھی سلسلے سے ان کا تعلق ہو،
ہر ایک کا سلسلہ گھوم کر پہلے غوث پاک تک پہنچتا ہے۔ اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کے اندر غوثیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا۔ کیا منصب عطا فرمایا تھا؟ غوثیت کبریٰ کا منظر اللہ تعالیٰ نے منصب آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ ولایت کے اندر سرکار غوث اعظم سلسلہ ولایت کے اندر جو ہے وہ ایک دائرہ قطبیت کے اوپر فائز تھے۔ کیا تھے؟ قطبیت کے منصب پر فائز تھے، اور دائرہ قطبیت اور مصدر فیض ولایت تھے، اور منصب غوثیت میں حضرت سیدنا امام حسن عسکری کے بعد حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا، اور آپ ولایت کے سلسلے کے اندر قطب مدار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قطب مدار اس ولی کو کہتے ہیں کہ جو اس طریقے سے ہو کہ چاروں طرف زمین کے، ساتوں زمینوں کے چاروں طرف جتنی بھی مخلوق اور جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں اور ان کے جتنے بھی سلسلے ہیں، ان تمام کا سلسلہ چاروں طرف سے گھوم کر آ کر سرکار غوث اعظم تک پہنچتا ہے، وہاں سے پھر مولائے کائنات تک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور چاروں خلفائے اربعہ تک پہنچتا ہے۔ کسی نہ کسی نسبت سے چاروں خلفاء تک پہنچتا ہے، اور پھر بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منصب ولایت کے اندر سرکار غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا تھا، اور قطب مدار کی حیثیت آپ رکھتے تھے۔ اور قطب مدار اس ولی کو کہتے ہیں، علماء محدثین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ قطب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے سرکار غوث اعظم کے مقام کو، کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطبیت کبریٰ اور غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک امام مہدی کا ظہور ہوتا، کیا؟ جب تک امام مہدی کا ظہور ہوتا اس وقت تک سرکار غوث اعظم غوثیت کبریٰ اور قطب مدار کے منصب پر قائم رہیں گے۔ یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ رفعت روحانیت کے اندر، ولایت کے اندر، تصوف کے اندر، طریقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ فرمایا کہ جب سرکار سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ظہور ہوگا، تو امام مہدی بھی بڑی کمال کی بات ہے کہ امام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ سیدنا غوث اعظم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے امام حسن تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسین تک پہنچتا ہے۔ اس طرف نجیب الطرفین سید ہیں، لیکن آپ کا جو سلسلہ نسب والد کی طرف سے امام عالی مقام سیدنا امام حسن مجتبیٰ تک پہنچتا ہے، اور فرمایا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہی میں سے اللہ تعالیٰ قرب قیامت سے پہلے امام مہدی کو پیدا فرمائے۔ تو گویا کہ وہ بھی امام مہدی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ ایک ہی ہوگا، یہ ایک ہی نسب ہے۔ امام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسنی سید ہیں، اور امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو آپ بھی حسنی سید ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جب تک امام مہدی کا ظہور ہوتا اس وقت تک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطبیت کبریٰ اور غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز رہیں گے۔ اس کے اوپر علماء محدثین اہل سیر اہل سنہ و جماعت اور اولیاء کاملین نے اس حوالے سے پوری وضاحت کے ساتھ کیا تھا، یعنی غوث اعظم کی ولایت کا سکہ اور آپ کی غوثیت کبریٰ اور آپ کا بحیثیت قطب مدار اللہ کا ولی کہ کائنات کے ہر ولی کی ولایت
حضرت غوث اعظم کی قطبیت کے گرد گھومتی رہے گی اور غوث اعظم سے ان کو فیض پہنچتا رہے گا اور وہ مخلوق خدا کو قیامت تک کے لیے سیراب کرتے رہیں گے۔ فرمایا جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا اور امام مہدی کے ظہور کا اعلان اور وہ جب تک ظاہر نہیں ہوتے اس وقت تک یہ منصب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کے پاس رہے گا اور اس وقت تک آپ اس منصب پر قائم اور دائم رہیں گے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ولایت کے اندر مرتبہ ہے، مقام ہے، عظمت ہے، رفعت ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سیدنا امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس منصب اور اس مرتبے تک جو ہے وہ اس وقت تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب غوثیت کبریٰ اور قطب مدار کی حیثیت سے اس کائنات کو فیض تقسیم کرتے رہیں گے۔ پھر اسی طریقے سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی یہ رہے گا، لہٰذا ہمارے سرکار الشیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عالم کے غوث ہیں۔ کیا ہے؟ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، صرف بغداد کے لیے نہیں، عجم کے لیے نہیں، موجودہ دور کے اندر، آج کے دور کے اندر، اور جب سیدنا غوث اعظم کی ولایت کی پیدائش اور ولایت سے لے کر آج تک اور قیامت تک جب تک امام مہدی کا ظہور ہوتا تمام عالم کے غوث ہمارے غوث سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام عالم کے قطب مدار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کو ہمہ وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگائے رکھا کریں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ تمام عالم کے غوث ہیں، بلکہ سب غوثوں کے بھی غوث ہیں، سب اولیاء کے سردار ہیں، اور ان سب اولیاء کی گردنوں پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے منصب ولایت اور جو ہے وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب آپ تمام علوم و فنون سے فارغ ہو گیا نا، پڑھ کر تمام علوم سیکھ لیے، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں جب فارغ ہو گیا، میری دستار ہو گئی، تو سب دوست جو آپ کے ہم سبق ہم اثر علماء تھے، ائمہ تھے، اور وہ سب ان سے کہتے تھے کہ اب آپ جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھائیں اور جو ہے وہ اب آپ تبلیغ اور تعلیم کا سلسلہ شروع کریں، آپ ہم سب ساتھیوں میں سب سے قابل ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر توجہ کی۔ کیا کی؟ اپنے نفس پر توجہ کی، اپنے آپ سے پوچھا کہ عبد القادر بتا اب تجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے آواز دی کہ عبد القادر جتنا عرصہ تو نے تعلیم حاصل کی ہے، اتنا عرصہ جب تک خود اس پر عمل نہیں کرے گا اس وقت تو اس قابل نہیں ہے کہ تو دوسروں کو تبلیغ کر سکے۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں آئی، پھر آپ جنگلوں کی طرف نکل گئے، ویرانوں کی طرف نکل گئے، غاروں کی طرف نکل گئے، دریاؤں کی طرف نکل گئے، صحراؤں کی طرف نکل گئے، پہاڑوں اور غاروں کی طرف نکل گئے، اور 25 سال تک آپ سیاحت کرتے رہے۔ 25 سال تک جنگلوں، ویرانوں، غاروں، دریاؤں، سمندروں کے کنارے رہ کر آپ عبادت کرتے رہے، اور صرف اس نیت سے کہ میری عبادت کے اندر کوئی ذرہ بھر بھی ریا نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے، اور اس وقت تک آپ اپنے رب کی عبادت کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے اوپر جو ہے روحانیت کا غلبہ تھا، اس وقت تک اس کے اندر محو رہے کہ جب تک کہ واپس بارگاہ عالم بیداری کے اندر سرکار کا دیدار نہیں ہو جاتا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مجاہدے کو، ان کی اس محنت کو، ان کے اس اخلاص کو، ان کی اس محبت کو میرے رب نے اتنا اپنی بارگاہ میں قبول کیا کہ ایک وقت آیا کہ پھر آپ جب جنگل سے نکلے باہر آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا جو نحیف تھا، نزار تھا، اس کے جسم کے اوپر صرف جلد تھی اور ہڈیاں تھیں، اور کوئی بالکل سانس نہیں لے رہا تھا، اور بالکل راستے میں پڑا ہوا تھا، اور اس کے قریب سے گزرے تو اس نے آواز دی کہ عبد القادر میں بہت کمزور ہوں، میرے جسم میں اتنی جان نہیں ہے، مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ۔
آپ فرماتے ہیں میں نے خالی اس کو ہاتھ لگایا تو وہ تر و تازہ ہو گیا، بالکل جوان ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، اور میں کہتے میں دیکھ کے حیران ہو گیا۔ تو اس نے مثالی شکل میں ایک انسان تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مثالی کیفیت بنائی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ عبد القادر میں تیرے نانا کا دین ہوں، تیرے نانا کی امت نے بے عملی کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے اور نافرمانیوں کی وجہ سے مجھے اتنا کمزور کر دیا تھا، تو نے اپنے سہارا دے کر مجھے اٹھا کر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ بس کہتے ہیں کہ بس وہ بندہ وہ پھر غائب ہو گیا۔ پھر بغداد کہتے ہیں شہر کے اندر جب پہنچے نا تو پورا بغداد استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے، یہ حدیث کے مطابق جبریل کی طرف سے جو ہے وہ زمین میں ان کی محبت رکھ دی گئی تھی۔ کہتے پورا شہر بغداد ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ سرکار غوث اعظم کہتے کہ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، مرحبا یا محی الدین، مرحبا یا محی الدین، مرحبا یا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے تجھے بغداد میں قدم رنجا فرمانا مبارک ہو۔ وہی غوث اعظم کہتے ہیں چند دن پہلے جب میں یہاں سے گزرتا تھا تو بچے مجھے کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، بچے مجھے دیکھ کر ہنستے تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے مقبولیت کا اعلان کر دیا گیا، کہتے ہیں پھر 2 دن 4 دن 5 دن ہفتے کے بعد پھر جب وہاں سے گزرا تو پورا بغداد شہر استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ تو یہ خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے منصب ولایت، اور منصب ولایت ہمیشہ اس کو ملتا ہے جو اندر اور باہر سے پاک ہو جائے، جس کی عبادت کے اندر اخلاص ہو، جس کی تلاوت کے اندر اخلاص ہو، جس کی زندگی خلوتوں اور جلوتوں کے اندر اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یہ منصب عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم ولایت کے اندر غوثیت کبریٰ کے منصب پر ہے، قطب مدار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چاروں سلاسل کے جتنے بھی جو ہے وہ اولیاء کاملین ہیں اور ان کا فیض ہے وہ غوث پاک کی بارگاہ سے ان کو ملتا ہے، اور وہاں سے بارگاہ مصطفیٰ کریم تک پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی مجھ سے محبت کی ہے اور محبت سے مجھے یاد رکھا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کاملین اور پاکان امت کے اس مرتبے، منصب اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیمات غوث اعظم کے اوپر اور منصب غوث اعظم کے اوپر اور برکات سرکار غوث اعظم کے سلسلے کی جو برکات ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ میں جمعے کو تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ آج چونکہ 11ویں شب تھی، مبارک شب تھی، اس لیے ہم نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ مختصر سا ذکر کریں گے اور پھر انشاءاللہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے سب کے لیے دعا کریں گے۔